اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مریض سورہ حمد کی تلاوت کرے اور اسے افاقہ نہ ہو تو اسے دنیا کی کسی دوسری چیز سے افاقہ نہیں ہوگا۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا پہلا سورہ الحمد یا جسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اور ترتیب نزول کے حساب سے یہ 5واں سورہ ہے، یعنی یہ وہ سورہ ہے جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5ویں ترتیب کے اعتبار سے نازل ہوا، اور یہ وہ واحد سورہ ہے جسے خداوند متعال نے اپنے نبی پر 2 مرتبہ نازل کیا۔ پہلے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اسی وجہ سے اس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ مدینے میں نازل ہوا۔ عربی میں فاتحہ ابتدائیہ اور دیباچے کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورے کی اہمیت اس سے بھی اور بڑھ جاتی ہے کہ جب تک انسان نماز میں اس سورے کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز صحیح نہیں مانی جائے گی۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے، اور اس سورے کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے، اسی لیے ہر معصوم نے اس کے تلاوت پر زور دیا۔ اس کی آیت نمبر 3 میں جو رحمان سے مراد ہے وہ خدا کی وہ رحمت ہے جو دوست، دشمن، مومن، کافر سب کے لیے ہے، یعنی سب کے لیے بے حساب رحمت کا سبب ہے، اور خدا کی رحمانیت ہم تک پہنچتی ہے۔ لیکن رحیمی سے مراد وہ خاص رحمت ہے جو اس کے مطیع، صالح اور فرمانبردار بندوں کے لیے، یعنی وہ جو اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ اس کے مستحق یا قرار پائیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ کی عبادت اور اس سے مدد کرنے کا ذکر ہے، اس کے ذریعے عبادت و بندگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں تو توحید کی تمام اقسام کو اس سورے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورے میں خدا کی حاکمیت کی بنیاد رحمت پر ہونا، عبادت و پرستش اور صرف اللہ کا ایک ہونا، خدا کے برگزیدہ بندوں پر نازل ہونا اور گمراہ بندوں پر غضب نازل ہونے کا بیان بھی موجود ہے۔ اسی لیے اس سورہ کو سورہ الحمد کہا جاتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ شکریہ۔